السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، کافی عرصے کے بعد تقریباً رمضان سے پہلے سبق جو ہے وہ اپلوڈ کیا گیا تھا۔ سورۃ ہود مکمل ہو گئی تھی۔ اس کے بعد رمضان المبارک کی مصروفیات کی وجہ سے پھر اس کے بعد رمضان کے اندر ہی آخری عشرہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے عمرہ کی سعادت نصیب فرمائی، اور اس سلسلہ میں بھی جو ہے وہ 15 سے 20 دن جو ہے وہ ہمارے مصروفیات میں گزر گئے۔ تو آتے ہوئے پھر تھکاوٹ، پھر کچھ مزید مصروفیات نے جو ہے وہ گھیر لیا۔ تو سب سے پہلے تو میں اللہ کے فضل و کرم کے بعد، اللہ کی خاص توفیق کے بعد ہمارے وہ تلامذہ و بلکہ تلمیذہ جو کہ کینیڈا میں رہتی ہیں، اور ان کے شوہر، میں نام نہیں لوں گا ان کے کہنے پہ، انہوں نے ماشاءاللہ یہ سعادت کو حاصل کیا۔ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمرہ کی سعادت کو جو ہے وہ عمرہ کی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ان کے لیے رہتی دنیا تک، ان کے مرنے کے بعد بھی یہ اعمال صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ سے میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ جزاہم اللہ خیرا، اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس عمل کی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو اس وجہ سے پھر الحمدللہ عمرے کی سعادت نصیب ہوئی۔ واپسی پہ پھر جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں مصروفیات بڑھ گئیں، تو کلاسز بھی ہیں۔ پہلے کلاسز یعنی کہ پہلے شعبہ حفظ القرآن نہیں تھا، اب وہ بھی شروع ہو چکا ہے۔ اس میں بھی کچھ مصروفیات، بلکہ زیادہ مصروفیات اس میں ہیں، سارا دن تقریباً۔ تو وہ پھر ہفتہ اور اتوار کا دن جو ہے یہ بچتا ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی میں کوشش کیا کروں گا کہ 3-4 ویڈیوز انہی دنوں میں بنا لی جائیں، جو کہ پورا ہفتہ جو ہے وہ اپلوڈ ہوں آہستہ آہستہ کر کے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے لیے آسانی کے لیے دعا فرمائیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی فرمائے اور اس کام کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائے۔ الحمدللہ ہمارے جو پارے اب تک ریکارڈ ہو چکے ہیں مکمل، وہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ مکمل ریکارڈ ہو چکے ہیں، اور جو چل رہے ہیں اس وقت وہ 12واں پارہ ہے، اور دوسری طرف سے 24واں پارہ ہے، جو کہ الحمدللہ جو ہے جن کی ریکارڈنگ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی سارے اپلوڈ ہو چکے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا، اور تجوید شعبہ کیا نام ہے بلکہ سلسلہ تجوید و قرات وہ بھی جاری رہے گا۔ آپ کے سوالات جو کہ تجوید و قرات سے متعلقہ ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ جو ہے ان کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ آیا کریں گی۔ اب انشاءاللہ اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور ہمارے چینل کے ساتھ وابستہ ہو جائیے گا۔ بھرپور جو ہے وہ آپ کے تعاون کی ضرورت ہے چینل کو مزید بہتر کرنے کے لیے، تو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو، آپ کے ان اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ شروع کرتے ہیں سورۃ یوسف۔ آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن
قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. جی آج انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 7 سے 9 تک کے قواعد آپ کے سامنے رکھیں گے. پہلے قواعد بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد مکمل پڑھیں گے. لقد قاف کو موٹا ادا کریں گے، دال پہ قلقلہ ہے، کا الف مدہ ہے، فی یا مدہ ہے، یو و مدہ ہے. و اخوتی ہا پہ مد جائز ہے، آ یا مد اصلی ہے دونوں جگہ. تل یہاں نون تنوین کا ادغام ہوگا لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کریں گے. سین پہ مد واجب ہے، ایلی لی یا مدہ ہے. جو بھی قواعد بیان کیے جا رہے ہیں نا، ان میں سے اکثر قواعد جو ہیں وہ سلسلہ قواعد التجوید، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پلے لسٹ میں الگ سے جو ہے ویڈیوز کو ترتیب کے ساتھ رکھا ہوا ہے، وہاں آپ جا کر دیکھیے گا. مدات کا یا دیگر جو ہیں ابھی جو آپ کے سامنے حروف مدہ بولا گیا ہے، یا مدہ، واو مدہ، یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہیں. لی یا مدہ ہے لیکن وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگی، یہ بھی وہاں موجود ہوگی، ٹھیک ہے جی. اذ قاف کو موٹا ادا کریں گے، الف مدہ ہے، لو و مدہ ہے، لا یو و مدہ ہے. اخو خا کو موٹا ادا کریں گے، و مدہ ہے. الا لام پہ مد جائز ہے، ابی یا مدہ ہے، نا الف مدہ ہے، من نون مشدد پہ غنہ الف مدہ. عوص صاد کو موٹا، بیتن نون تنوین کا اظہار، ان نون مشدد پہ غنہ، ابا الف مدہ، نا الف مدہ، لا فی یا مدہ، ولا واد کو موٹا ادا کریں گے، لا مد اصلی ہے. لم یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے، مبی یا مدہ ہے. وقفاً مبین، وقفاً یعنی کہ ہم مد بڑی کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کو مد عارض وقفی کہا جائے گا. اس میں توسط بھی ہے، طول بھی ہے، قصر بھی ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ طول افضل ہے، یعنی کہ 5 سے 6 الف کے برابر آپ یہاں مد کریں گے. تو اس سے کم بھی کر سکتے ہیں، 1 الف بھی کر سکتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ قاعدہ نون قطنی کا قاعدہ ہوگا، جو ہم نے قرآن قاعدہ میں تو بیان کیا ہوا ہے، اور یہاں انشاءاللہ تعالی بالتفصیل ہم آگے جا کے بیان کریں گے. مبینین قو ملا کے پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے، مبینین قتلو، ٹھیک ہے جی. اگر ہم یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں تو اقتلو پڑھیں گے. اچھا جی، قاف کو موٹا ادا کریں گے، لو و مدہ ہے، یو و مدہ ہے. اویطو طا کو موٹا ادا کریں گے، را کو موٹا ادا کریں گے، حو و مدہ ہے. اور را کو موٹا ادا کریں گے، ضاد کو موٹا ادا کریں گے. نون تنوین کا یہاں کیا ہے جی، ادغام مع الغنہ. یخ خا کو موٹا، میم ساکن کا اظہار، وج جیم پہ قلقلہ، بی یا مدہ، کم میم ساکن کا اظہار ہے، کو و مدہ، نو و مدہ. میم یہاں نون ساکن کا اقلاب ہے، ہی مد اصلی ہے. قاف کو موٹا ادا کریں گے، واولین ہے. نون تنوین کا یہاں اخفا ہے، ٹھیک ہے جی. صاد کو موٹا ادا کریں گے، مد اصلی ہے، حی یا مدہ ہے. وقفاً مد عارض وقفی، ٹھیک ہے جی. اب مکمل سماعت فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. तो यहाँ तक आज हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाह ताला आगे हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।